کھولے تھے یا نہیں کھولے تھے؟ بتاؤ بتاؤ، اس کا جواب دو۔ جو مجھ پر گالی دیتے ہیں، مجھ پر الزام لگاتے ہیں، جو چاہے کر لو۔ ارے انگریزی کی ڈکشنری میں اب کوئی گالی دینے کے الفاظ باقی نہیں رہے جو اسد الدین اویسی کے خلاف انہوں نے استعمال نہیں کیے ہوں گے۔ اور جس کو نہیں معلوم، اردو میں ڈکشنری کو فیروز اللغات کہتے ہیں۔ فیروز اللغات کا بھی استعمال کر لو، جتنی گالی دینا ہے دو، مگر میں یہ جو کہہ رہا ہوں سچائی نہیں ہے تو کیا ہے بتاؤ۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ کمل ناتھ کا بیان پر کوئی کانگریسی کچھ نہیں بولے گا، راہل گاندھی کچھ نہیں بولیں گے، بلکہ میں تو کہہ رہا ہوں کہ جنوری میں جو تقریب ہونے والی ہے، نریندر مودی کو راہل کو بھی ساتھ لے جانا چاہیے، کیونکہ رام اور شام کی جوڑی رہے گی۔ ان کے پپا نے شروع کیا اور آر ایس ایس کے بیٹے مودی نے اس کو پورا کر دیا، تو دونوں کو جانا چاہیے۔ مودی جی، راہل کو بھی ان کا حق ادا کرنے دو، آپ دونوں جائیے، آپ دونوں ایک ہیں، آپ دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ایک ذرا زیادہ غصے میں بولتا، ایک ذرا پھرا پھرا کے انگریزی میں ہندی میں بولتا بیچارہ۔ اب ہندی اردو میں بولنے کے لیے ہجے کرنا پڑتا ان کو۔ ہجے کرنے کے معنی معلوم آپ کو؟ ہجے کرنا کس کو بولتے؟ ہجے کرنا ایسا ہے، اب یہاں لکھ دیے، اسد الدین اویسی ٹیکس منی، تو انہوں ہجے کر کے بولتے اسد الدین، ہجے کر کے بولتے، اس کو ہجے کرنا بولتے۔ لکھ کے دیے تو بھی دیکھ کے نہیں بول سکتے بیچارے۔ آم کا تریپورہ کا الیکشن لڑے نہیں، لڑے جا کے ایسا بول رہے کہ نہیں معلوم کیا ہوا، نہیں معلوم، ایسا چیخ مار انہوں لڑے۔ آسام، میرے کو آسام سے فون آیا ایک مولانا کا، اے بھائی تم آسام کا الیکشن نہیں لڑے، یہ بول رہا ہے۔ میں آؤں گا پھر، اب بولے تو آ جا، اب تو جواب دیں گے ان کو ہم۔ تریپورہ کا نہیں لڑے، نہیں میں تریپورہ زندگی میں نہیں گیا، میں تریپورہ کا الیکشن لڑے۔ اب کل سے مودی صاحب آئیں گے، اسٹیئرنگ اویسی کے ہاتھ میں ہے بھائیوں بہنوں۔ اس کے بعد ان کے چھوٹے بھائی آئیں گے راہل، بی ٹیم ہے، بی ٹیم ہے۔ ایسا نظر آتا ہے کہ مودی اور راہل کو خواب میں خالی میں ہی دیکھتا ہوں، دوسرے کو نظر ہی نہیں آتے ان کو۔ اسٹیئرنگ ان کے ہاتھ میں ہے، بی ٹیم میں ہوں۔ اب وہ بیچارے ہمارے ماموں پریشان، ارے میری گاڑی میں اس کے ہاتھ میں کیسا اسٹیئرنگ آ گیا رہے بھائی۔ آپ کو معلوم کیسا چلاتے اپن گلیوں میں؟ ماموں پریشان ہے، اس کے ہاتھ میں آئے تو انہیں کدھر کدھر سے کٹ مار کے نکل جاتا، نہیں معلوم، بھی ڈرتے۔ اب انہوں اسٹیئرنگ میرے ہاتھ میں ہے، امیت شاہ آتے چیخا مار مار ان کے ہاتھ میں، اب انہوں آئے بی ٹیم۔ تو بہرحال میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ ان کا طریقہ کار ہے۔ 28 دسمبر تک یہی پکارنے والے ہیں۔ میں آپ سے بھی اپیل کر رہا ہوں، دل پہ مت لو، گردے پہ لے لو، ٹینشن مت لو، ووٹ ڈالو پتنگ کے نشان پر۔ آپ نکل کر ووٹ ڈالیے۔ اور یہ لوگ کیا کر رہے تھے؟ یہ کرنا چاہ رہے تھے کہ ہمارے غیر مسلم بھائی بہن کو، دلتوں کو، بیکورڈ کلاس کو پیغام دے رہے تھے، مجلس تمہاری دشمن ہے۔ مگر 5 سال میں ہمارے کارپوریٹرز، ہمارے جعفر حسین معراج، ہمارے دلت بھائیوں کی بستی میں گئے، ان سے پوچھے کام کیا ہے، کام ان کا کام کرائے۔ ہمارے دلت بندھو کی اسکیم آئی تو بولے لو بھائی تمہارا نام بولو، لکھ جاؤ۔ ان کو دلت بندھو میں ان کا کام کیے۔ آج لوگ دیکھ رہے ہیں کہ آج مجلس کے اوپر جو الزام لگاتے تھے وہ جھوٹے الزامات ہیں، اسی لیے بوکھلاہٹ کا شکار ہو چکے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ان کی تقاریر میں کبھی آپ نہیں سنیں گے کہ مجلس کے خلاف نہیں بولیں گے، اسد الدین اسد الدین اسد الدین اسد الدین، خالی ایک ہی تسبیح پڑھتے، اسد الدین اسد الدین۔ کبھی تم یہ بھی تو بتاؤ کہ تم نے کیا کیا؟ تم نے بھی تو ووٹ لیا نا کانگریس پارٹی، تم کبھی چرنجیوی کی پارٹی سے ووٹ لیے؟ تو کبھی تم نائیڈو پھر تم اب کانگریس کے ساتھ آئے، بتاؤ تم نے نام پاتے ہیں۔ آپ ان کی سوچ، ان کی ذہنیت دیکھ لیجئے۔
میں کوئی فرشتہ صفت انسان نہیں ہوں نا جتنے لوگ بیٹھے ہیں، مگر ایک بات کا تو آپ کو گارنٹی دیتا ہوں، میں نے کبھی حمیت کے نام پر، آپ کی شناخت کے نام پر کوئی کمپرومائز ہونے نہیں دیا۔ میں کبھی بھی اپنی شناخت کو کمپرومائز ہونے نہیں دیا۔ میں جو ہوں وہ ہوں۔ میں کبھی سیاسی اقتدار کے لیے نہیں جھکا، نہ آپ کو جھکنے دوں گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ مجلس کا کام رہا ہے، تو ان کو یہی چاہیے کہ آپ کی شناخت کو ختم کر دیا جائے، آپ کی حمیت کو ختم کر دیا جائے، آپ کے ناز اور فخر کی چیزوں کو مٹا دیا جائے۔ یہ ان کی سوچ ہے۔ اسی لیے میری آپ سے اپیل ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں کہ آپ ان چیزوں کا بھی غور کریے۔ ڈیولپمنٹ کا کام آپ دیکھیے کہ جس جلسہ گاہ میں، اطراف میں، وزیر ریزیڈنسی میں، وی ڈی سی سی روڈ سری رام نگر میں 50 لاکھ کی ڈالی گئی، کانگریس والے بولیں گے اس بارے میں۔ الشکور بنجارہ ہوٹل 1 کروڑ کی وی ڈی سی سی روڈ، عرخان کی دکان 27 لاکھ کی سی سی روڈ پڑی۔ آپ کو معلوم عرخان ہوا تو کیا ہوتا؟ معلوم؟ پیلا دکھتا، پیلا دکھتا، ویسی چین کا حال، کچھ بھی نہیں دکھتا ہے ان کو، کچھ بھی نہیں دکھتا ہے لوگوں کو۔ عرخان ہو گیا ان لوگوں کو، مجلس کا نفرت میں عرخان ہو گیا ان کو۔ پھر مسجد عائشہ کے پاس 10 لاکھ کی سی سی روڈ، یہ مائکرو فوٹو اسٹوڈیو کے اطراف میں 10,55 لاکھ کی سی سی روڈ۔ پھر سموسے کی بنڈی عائشہ مسجد کے پاس 20 لاکھ کی پانی کی لائن، خادریہ مسجد کے پچھلے حصے میں سری رام نگر میں 14 لاکھ کی ایک پانی کی لائن، عارف زیراکس شاپ میوین اپارٹمنٹ کے پاس 22 لاکھ کی ایک پانی کی لائن، اور قریب اور بہت سے کام چل رہے ہیں۔ پھر اوپر سید نگر میں ایک 57 کروڑ کا بلکاپور کے نالے کا کام چل رہا ہے، مدینہ مسجد سے قبرستان تک، وہ کام زیر دوران ہے، تھوڑا سلو چل رہا۔ یہ پلان ہے مجلس کا، اور یہاں پر بس سروس شروع کرنا ہے اور تیز کرنا ہے۔ کئی شکایتیں ہیں، تو انشاءاللہ تعالی یہ مجلس کا پروگرام ہے۔ اور ماجد حسین کے بارے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ شخص آپ کے لیے مر مٹنے والا ہے۔ اس شخص میں، اس نوجوان میں غریبوں کے لیے، کمزوروں کے لیے کوٹ کوٹ کے ان کی تکلیف اور ان کی درد کو محسوس کرتا ہے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے بڑے لوگ بولتے ہیں کہ کسی کی فطرت کو پہچاننا ہے تو سفر کر کے دیکھو اس کے ساتھ، بولتے نا، یا گھر بسا کے دیکھو یا سفر کر کے دیکھو۔ اب انہوں گھر بسا لیے، انہوں نہیں بسائے، سمجھے نا؟ ہاں، تو انہوں گھر بسا لیے ماشاءاللہ۔ سفر میں ان کے ساتھ یہ میرے ساتھ کر چکے ہیں، میں دیکھا ہوں ان کو ایک ہی بری عادت ہے پھونکنے کی۔ اللہ کرے وہ بھی چھوٹ جائے، چھپ چھپ کے پھونکتے۔ میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ بابو پھونکنا چھوڑو، سفر میں سب معلوم ہو جاتا۔ آپ سفر کرو کسی کے ساتھ 3-4 دن، میرے بارے میں ان کو معلوم ہوگا میں کیا کرتا ہوں، کیسا ہوں، کیا ہوں۔ نہیں بول رہے ہوں گے شرما کے یا ڈر کے کہ آئندہ ٹکٹ دیتے کہ نہیں دیتے، کیا کھاجی سے ڈر کے، مگر میں اس پوزیشن میں ہوں تو بول سکتا ہوں پھونکنا چھوڑنا چاہیے ان کو۔ اور جتنے لوگ پھونکتے ان کو بھی پھونکنا چھوڑنا چاہیے۔ پھونکنا اچھا نہیں ہے، اپنی صحت کے لیے، پھیپڑوں کے لیے اچھی چیز نہیں ہے۔ بیمار پڑ گئے تو پھر لے کے جاتا آپ کو نیچے تک انہیں۔ تو بہرحال ان کے ساتھ سفر کیا ہوں، اور ان کے پاس ایک دل ہے، انسانیت ہے، جذبہ ہے، تڑپ ہے۔ میں نے اس شخص کو کئی بار روتے ہوئے دیکھا بہار میں، اور کیوں رونے کی وجہ کیا تھی کہ صاحب الیکشن میں کیا ہوں گا صاحب۔ بہار جا کر ماجد کام کیے، سیمانچل کی وہ زمین پر، سلاخ زمین پر خود جا کر وہاں پر کام کیے اپنی مجلس کے ذمہ داروں کے ساتھ۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جو آپ کی خدمت کرنے کا ایک جذبہ رکھتا ہے، جو تڑپ ہے، اور مجلس کی یہی سوچ ہے کہ مجلس جس کسی کو بھی ٹکٹ دیتی، میں ان سے یہی کہتا ہوں کہ بھائی آپ کچھ بھی ہوں گے، مگر غریبوں کی تکلیف کو، کمزوروں کی تکلیف کو اپنے سینے میں محسوس کرو، ان کی تکلیف کو سمجھو۔ آپ، ہم کوئی فرشتہ صفت انسان نہیں ہے، ہم میں بہت کمزوریاں ہیں، مگر جب آپ کے پاس
ایک خبر پہنچتی ہے، کوئی آپ کے پاس غریب آتا ہے، اپنی فریاد لے کر آتا ہے، کوئی فون کرتا ہے تو بھائی کچھ کرو، مدد کرنے کی کوشش کرو۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری آپ سے ادباً گزارش ہے کہ 30 نومبر کے دن اپنا ایک ایک ووٹ پتنگ کے نشان پر بٹن دبائیے، ایک ایک ووٹ کا استعمال کریے۔ یہ ان کی کوشش ایک ہی ہے، یہاں پر بی جے پی کانگریس سب مل کے مقابلہ کر رہے ہیں، یہاں پر بی جے پی اور کانگریس مل کر مقابلہ کر رہے ہیں۔ میں جانتا ہوں کیا کیا چیزیں ہو رہی ہیں، مگر مجھے معلوم کہ وہ اپنی سازش میں ناکام ثابت ہوں گے۔ انشاءاللہ تعالی وہ اپنے ناپاک عزائم میں اللہ ان کو شکست دے گا۔ مجھے یقین ہے کہ اللہ آپ کے دلوں میں مجلس کی محبت کو اور مضبوط کرے گا۔ مجھے یقین ہے کہ جماعت کو آپ کے بزرگوں نے ہم دیتے رہیں گے، مگر آپ سے گزارش ہے کہ اپنا پولنگ پرسنٹیج بڑھائیے، اپنا پولنگ پرسنٹیج بڑھائیے۔ آپ ہرگز یہ مت سمجھیے ارے میاں یہ جیت رہے کیا فائدہ، نہیں میرے بھائی، آپ کو ووٹ دینا ہے، بھاری اکثریت سے آپ کو کامیاب کرنا ہے، پہلے سے زیادہ ریکارڈ ووٹوں کی تعداد سے مجلس کو آپ کو یہاں پر کامیاب کرنا ہے۔ بلکہ میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ صرف جماعت کو دیکھو، آپ نہ اسد الدین کو دیکھو، نہ ماجد کو دیکھو، نہ کسی کو دیکھو، یہ جماعت آپ کی ہے میرے بھائی۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں اس دنیا میں کب تک رہوں گا یا آپ کب تک رہیں گے، مگر یاد رکھو جماعت تو رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ اگر جماعت رہے گی تو ہم سب کا فائدہ ہے، ہم سب کا فائدہ ہے۔ اگر آج اسد کو کوئی عزت ملی تو جماعت سے ملی، اللہ کے فضل و کرم سے ملی۔ مجھے اس لیے نہیں ملی کہ میں صلاح الدین اویسی جیسے قداور قائد کا بیٹا ہوں، مجھے پہچان اگر ملی تو اللہ کے فضل و کرم سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے کی وجہ سے اور مجلس کی وجہ سے ملی۔ اگر آج مجھ سے دشمنی کوئی کرتا ہے تو اس لیے کرتا ہے کہ مجلس کی وجہ سے ایک مجلس کا سپاہی ہے۔ اگر آج میری گاڑیوں پر گولیاں چلائی جاتی ہیں تو اس لیے چلائی جاتی ہیں کہ مجلس کا خادم ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میری آواز کو ختم کرنے سے مجلس کو نقصان ہوگا۔ ارے ظالموں، تم پھر سے چلاؤ گولی، میں مرنے کو تیار ہوں میری جماعت کے لیے، مگر میں مر بھی جاؤں گا تو جماعت آباد رہے گی۔ میں زندگی میں دنیا میں آیا ہوں تو جانے کے لیے تیار ہوں، میں موت سے کبھی نہیں ڈرا، نہ کبھی ڈروں گا، مگر مجھے جماعت کی فکر تھی اور ہمیشہ رہے گی۔ ہم اپنی زندگی میں جو کچھ وقت اب تک اللہ نے مجھے دیا ہے اور آئندہ بھی دے گا، اس کا ایک ایک لمحہ میری ایک ہی فکر ہوتی کہ میری جماعت کو کیسا مضبوط کیا جائے۔ مجھے ایک ہی چیز کا ڈر ہوتا ہے کہ حشر کے میدان میں جب تمام لوگ کھڑے ہوں گے تو میں کیا جواب دوں گا ان بزرگوں کو جنہوں نے نہیں معلوم کیا کیا اس مجلس کے لیے کیا ہوگا۔ شاید نوجوان نہیں جانتے یہ جو یہاں پر عیدگاہ کا گراؤنڈ ہے، اس کو بچانے کے لیے کون سب سے پہلے تحریک شروع کیا تھا، معلوم آپ کو؟ بزرگوں کو معلوم ہوگا، مرحوم اسماعیل ذبیح صاحب۔ وہاں پر آ کر اسماعیل ذبیح صاحب سو گئے تھے، کئی دن تک سو گئے تھے اس عیدگاہ کو بچانے کے لیے۔ یہ مجلس کے اسماعیل ذبیح صاحب تھے رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی مغفرت کرے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ آپ کی جماعت ہے، یہ آپ کی آواز ہے۔ آپ صرف جماعت کے نام پر مجلس کا ووٹ دیجیے۔ شخصیتیں آئیں گی اور چلے جائیں گی، اسد الدین اویسی بھی اس مٹھی میں گھل جائے گا، مگر جماعت کو مضبوط رکھیے۔ الزامات لگتے رہیں گے، بہت باتیں کی جائیں گی میرے بارے میں، آ رہے ہیں مودی جی اور یہ بھی آئیں گے، سب لوگ صرف ایک ہی دیوانے کا نام لیں گے، میں سب کے لیے لیلا ہوں، سب مجھ سے محبت کرتے ہیں، مگر کوئی فرق نہیں پڑتا، جتنا بولنا چاہے بول لو۔ اخبارات میں بہت غلط باتیں لکھی جاتی ہیں، جھوٹے باتیں لکھ دی جاتی ہیں۔ آج دن بھر سے نیوز چل رہی، ممتاز خان جا رہے، ارے پٹھان کا بچہ ہے، وہ نہیں جانے والا ہے، یہ دوسرا جائے گا۔ جا رہے، میرے کو میڈیا والے بول رہے، ملا کیوں، آپ کو کیسا معلوم؟ نہیں ہم سنے، ملا بہت سنتے، الیکشن کا زمانہ ہے، چیل اڑی تو بھینس اڑی بولتے تو معلوم میرے کو، جا رہے، کوئی نہیں جانے والا ہے۔ مجھے یقین ہے
کہ سب افواہیں پھیلائی جائیں گی, کچھ ہونے والا نہیں ہے. دشمنوں کی ایک چال ہے, اب بیٹھ کے کچھ ایک چھوڑ دو سوچا, اب اپنے لوگ 2 گھنٹے, کیا صاحب کچھ ایسا ہے کیا؟ ارے میں بولا بھائی صاحب کچھ ہوگا نہیں, کچھ بھی نہیں. اچھا پھر ہمارے یہ جو کانگریس کے بی جے پی کے لوگ ہیں, آپ جو ہے یہ نام دیے اور آپ کے ساتھ میں آپ 6 حلقوں کا نام دے دیے. ایک بہادر پورہ باقی ہے, جبلی ہل باقی ہے, راجہ نگر باقی ہے. آپ کس کو دیں گے؟ میں بولا میری مرضی, پارٹی کا فیصلہ ہوگا. نہیں, آپ ابھی تک اس میں خواتین کو نہیں دیے. میں بولا میرے پاس وومن کارپوریٹر ہے, محترمہ یاسمین سلطانہ صاحبہ ہمارے سابقہ بلدیہ بھی ہے, دیں گے ان کو انشاءاللہ. ایک وقت آئے گا تو برابر دیں گے. ہمارے بھائی کی بیٹی سیدہ فلک بھی تقریر کیے. بھلا وقت آئیں گا سب کو آئیں گا. پھر اس کے بعد بولے آپ کیا غیر مسلم کو بھی دیں گے؟ بولا میرے پاس کارپوریٹر راج موہن ہے. امیت شاہ آ کے 4 مینار کنے کھڑے ہو گئے, راج موہن کو ہراؤں گا. یوگی آئے یو پی سے, 4 گھنٹے صدقہ پھرے پرانے شہر میں, راج موہن بھی جیتا, ہمارا سامی یادو بھی جیتا کاروان کا. راج موہن 4تھی مرتبہ کا پرانا پل کا کارپوریٹر ہے. راج موہن جس دن امیت شاہ میرے کو فون کیا گھانسی بازار سے, ہمارے غوث, بولے صاحب آ رہے ہو؟ ارے والا کچھ نہیں ہوتا بھائی صاحب, فکر مت کرو, 4 مینار ابا کی جگہ ہے, وہیں آ رہے ہو, کچھ نہیں ہوتا. آئے انہوں, کچھ نہیں ہوا. اب ہمارے میڈیا کے لوگ کو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ راجندر نگر سے مجلس کا ایک 22 سال پرانا رکن ہے, کتنا 22 ایئرز اولڈ, سابقہ رکن بلدیہ, اس کا نام کیا ہے؟ بی روی یادو, راجندر نگر کا کینڈیڈیٹ ہوں گا انشاءاللہ تعالی. اب آپ بتاؤ آپ کیا کریں گے؟ اب آپ اب بولیں گے یہ کیا چال چل دیا رے بھائی تو چال, اب پہلے ہی صحیح کر دیا تو نہیں ہوتا نا. تو اب ہمارا روی یادو راجندر نگر سے ہمارا امیدوار ہے. اب میں اعلان کر دیا, آپ دیکھو ان میں اتنی بے چینی شروع ہو جائیں گی. مامو کے پاس بھی بے چینی, راہل کے پاس بھی بے چینی, مودی کے پاس بھی